بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ بدر کی طرف کوچ اور لشکر اسلام و لشکر کفار میں زبردست تفاوت۔ 12 رمضان 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوجوں کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے پرخطر موقع پر بچوں کا کام نہیں ہے۔ عمیر بن وقاص رضی اللہ عنہ ایک کمسن بچہ تھے۔ جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاصی کمسن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 معذرین اور باقی انصار تھے۔ لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی سواری میں تھا اور ایک مقداد رضی اللہ عنہ بن الاسود کی اونٹ۔ کل 70 تھے۔ ایک پر 2 3 آدمی باری باری سے بیٹھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مرثد غنوی ایک اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 آدمی کی جماعت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ رسائے قریش سب شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اس لیے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا ہی یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش یعنی عباس، عتبہ بن ربیعہ، حرث بن عامر، نصر بن الحصیر، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرہ کی جد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عادی کے سرداران نے کہا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نے نہ مانا۔ زہرہ اور عادی کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگے بڑھی۔ قریش جو کہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے مناسب موقع پر قبضہ کر لیا تھا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی تھی ریتیلی کی اونٹوں کے پاؤں ریتوں میں دھس جاتے تھے۔ خباب بن معذرین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وہی کے روح سے ہے یا فوجی تدبیر سے ہے؟ ارشاد ہوا کہ وہی نہیں ہے۔ خبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ تائید عزدی اور حسن اتفاق سے مہ برس گیا، جس میں گرد جم گئی اور جاباز پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ وضو اور غسل کے کام آئے۔ اس قدرتی احسان کا خدا نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے، جبکہ خدا نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم ان کو پا کر پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا، لیکن سقیِ کوثر کا فوج عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے کمر کھول کھول کر رات بھر آرام فرمایا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ بعد نماز جہاد پر وعظ فرمایا۔ جنگ کی تیاری۔ قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خوریزی سے لرزتے تھے۔ ان میں حاکم بن حزام جو آگے چل کر اسلام لائے تھے۔ سردار فوج عتبہ سے ہی جا کر کہا کہ آپ چاہے تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی آبادی یادگار رہ جائے۔ عتبہ نے کہا کیوں کر؟ حکیم نے کہا قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے
وہ صرف حضرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کر لیا، لیکن چونکہ ابو جہل کا اتفاق رائے ضروری تھی، حاکم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابو جہل ترکش سے تیر نکال کر پھیلا رہا تھا۔ عتبائی کا پیغام سن کر بولا، ہاں، عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے۔ عتبہ کے فرزند ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے اور اس مارکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبائی اسی لیے لڑائی سے جی چراتے ہیں کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہیں آئے۔ ابو جہل نے حزمی کے بھائی عامر کو بلا کر کہا، دیکھتے ہو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھوں کے سامنے آخر نکل جاتا ہے۔ عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑے اور گرد اڑا کر وَأَمْرَ کا نعرہ مارنا شروع کیا۔ اس واقعے نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے سخت بے رحم ہوا اور کہا کہ میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردگی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مغفر مانگا، لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا۔ مجبوراً سر سے کپڑا لپیٹا اور لڑائی کے ہتھیار سجے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا صائبنہ تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف رکھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دروازے پر وقف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھر بڑھنے نہ پائے، اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا۔ انصیر عالم آمدائے مدد تھے، ملائکہ کی فوج حمرکاب تھی۔ تائم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوج مرتب کی۔ مہاجرین اوس اور خزرج کے 3 دستے قائم کیے۔ مہاجرین کا علم معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ خزرج کے علم بردار حباب بن منذر رضی اللہ عنہ اور اوس کے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آفرائی شروع کی۔ دستے مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے کہ کوئی شخص تل برابر بھی آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ لڑائی میں شور و غل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی کے منہ سے آواز تک نکلنے نہ پائے۔ اس موقع پر جبکہ دشمن کی عظیم و شان تعدادی مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مؤثر ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم وطن وفا تھے۔ ابو حذیفہ بن الیمن اور ابو حسیل 2 صحابی مکہ سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو۔ انہوں نے پہلے انکار کیا اور بعد میں شرکت کا وعدہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صورتحال عرض کی، فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ اب 2 صفیں آمنے سامنے مقابل تھی، حق و باطل، نور و ظلمت، کفر و اسلام۔ جو لوگ بہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اتنی بڑی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جنوں پر محصر تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت خضوع کی حالت طاری تھی۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آج پورا کر۔ محویت اور خودی کی عالم میں چادر کندھے پر سے گر گر پڑتی تھی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رخت آ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور خدا اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ آخر روحانی تسکین کے ساتھ کمر فوج کی شکست دی جائیں گی اور وہ پشت پھیر دیں گے۔ لب پہ مبارک مجاہد فتح کی پیشین گوئی سے آشنا ہوئے۔ قریش کی فوج اب بالکل قریب آ گئی تھی۔ تائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو
पेश कदमी से रोका। फरमाया कि जब दुश्मन पास आ जाए तो तीर से रोको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व इस्तिकामत की फजीलत इसकी बिना पर अल्लाह की मदद, फतह व ज़फ़ और आखिरत के सवाब का जिक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होगा उसके लिए अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी। ये सुनकर उमर बिन अल-हुमाम हर्जी खड़े हो गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर हो। फरमाया कि हाँ। कहा कि ऐसी बात है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ऐसी बात क्यों कहते हो? अर्ज़ किया कि नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं सिर्फ इस शौक़ में कह रहा हूँ कि शायद मुझे भी वो नसीब हो। फरमाया तुम्हें वो नसीब होगी। उन्होंने अपनी ढाल से खजूर निकाल कर खाना शुरू की। फिर कहने लगे अगर मैं इन खजूरों के ख़त्म होने का इंतज़ार करूँ तो ये बड़ी लंबी ज़िंदगी हुई। ये कहकर खजूर फेंकी और आगे बढ़कर शहादत से सुर्खरू हुए। ये मारका, हिसार व जाबाजी का सबसे बड़ा हैरत अंगेज मंजर था। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते एक दूसरे वीडियो में। अस्सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल राहे दिन की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली दूसरी वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।